پھر ویوم اور جس دن یعدو کاٹ کھائے گا الظالم ظالم علی یدیہ اپنے دونوں ہاتھوں پر. یہاں پر بھی یہ محاورتاً بات ہو رہی ہے کہ ظالم شخص اپنے ہاتھوں کو چبائے گا اور کہے گا یقول یا لیتنی اے کاش کہ میں اتخذت میں بنا لیتا مع الرسول سبیلا رسول کے ساتھ ایک راستہ. کاش کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لیتا, کاش کہ میں انہی کا ہی راستہ اختیار کر لیتا, کیونکہ وہ مومنوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی خوشی, اللہ کا حسن سلوک اور اجر دیکھیں گے تو اس دن پھر حسرت کریں گے. یہ جو انگلیاں کاٹنا ہے یا ناخن چبانا ہے یا انگلیاں چبانا ہے, یہ ویسے بھی حالت شرمندگی, حالت ندامت یا غم اور غصے کو ظاہر کرتا ہے. انگلیاں چبانا, آپ دیکھیں کچھ لوگ ڈپریشن میں ہوتے ہیں ناخن کھانا شروع کر دیتے ہیں, کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں تو ناخن کھانا شروع کر دیتے ہیں. ویسے یہ محاورتاً بولا جاتا ہے انگلیاں چبائے گا. اس سے مراد شرمندگی کی حالت ہے, حسرت کی حالت ہے, غم اور غصے کی حالت ہے کہ ظالم کل اپنی انگلیاں کاٹے گا. یہ جو یعدو کا لفظ ہے نا, عین داد داد سے, دانتوں سے کاٹنا, جاندار چیز کو کاٹنا, تو یہ حسرت کرے گا کاش کہ میں رسول کی پیروی کر لیتا. دوسری حسرت یا ویلتا ہائے افسوس مجھ پر, لیتنی کاش کہ میں لم اتخذ نہ میں بناتا فلانن خلیلا فلاں شخص کو دوست. دوسری حسرت کہ کاش کہ میرا یہ دوست نہ ہوتا. پہلی حسرت رسول کا ہی راستہ اپناتا تو میں اس حال کو نہ پہنچتا, اور دوسرا یہ میرا دوست نہ ہوتا تو آج میں اس حال کو نہ پہنچتا. یعنی انسان کی زندگی میں دوستی کتنا اثر رکھتی ہے کہ قرآن اس پر بات کر رہا ہے کہ ایک دوست کتنا ہمارے لیے ہماری زندگی میں معنی رکھتا ہے اور اس کی کتنی ضرورت ہے اور وہ کتنا اثر ہماری زندگیوں میں چھوڑتا ہے. یعنی کل قیامت کے دن غلط دوستیوں پر بھی ندامت ہوگی. اچھا, دوستی کرنے میں اختیار ہے, رشتہ دار اپنانے میں اختیار ہے نہیں. اسی لیے دیکھیں دوستی پر بات ہوتی ہے, اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا رہنے کے لیے صلہ رحمی کی تربیہ ہے, اور دوستوں کو چونکہ آپ اپنی مرضی سے اختیار کرتے ہیں اس کے لیے اختیار ہے. برا دوست نہ ہو, کہیں ہو گیا کوئی برا دوست تو پھر کل قیامت کے دن انسان کو شرمندگی اٹھانی پڑے گی. اس دوستی کی وجہ سے وہ جو شرمندہ ہو رہا ہے اس کی وجہ بھی بتا رہا ہے, لقد اضلنی, البتہ تحقیق اس نے بھٹکا دیا مجھ کو عن ذکر سے. اس دوست نے تو مجھے قرآن سے ہی دور کر دیا. ذکر سے مراد یہاں قرآن ہے. وہ وجہ بتا رہا ہے کہ کیوں شرمندہ ہے اپنی اس دوستی پر, کیونکہ اس دوست نے اس کو قرآن سے دور کر دیا. بعد اذ جاءنی, بعد اس کے کہ جب وہ آ گئی میرے پاس. یعنی اس کو بات سمجھ میں آ گئی تھی, اس کو قرآن کی بات سمجھ میں آ گئی تھی, پھر وہ بھٹک گیا. وکان الشیطان, اور ہے شیطان, للانسانی, انسان کے لیے, خذولا, بہت بے وفا, چھوڑ دینے والا. خذولا خذل سے نکلا ہے, اس کا معنی ہوتا ہے کسی کی مدد کے وقت اکیلا چھوڑ دینا. کسی کو بہت مدد کی ضرورت ہو اور اس کو اکیلا چھوڑ دیا جائے, اس کو آپ کیا کہیں گے؟ بے وفائی. انتہا درجے کی بے وفائی ہے یہ, کہ بہت شدید مدد کسی کو چاہیے اور آپ اس کو چھوڑ دیں. اور اگر آپ کی کوئی شدید مدد میں مدد کر لے تو وہ آپ کا وفادار ہے, اس نے وفا کی ہے. اور جو مدد کے ٹائم پر چھوڑ دے وہ بے وفا ہے. جو آپ کو بیچ مجدار میں چھوڑ جائے نا وہ بے وفا. شیطان ایسا ہی ہے, شیطان انسان کو ایسے ہی چھوڑ کے جائے گا. اس آیت پر انشاءاللہ ہم تفصیل سے بات کرنا چاہیں گے آپ سے, کیونکہ کافی وقت کے بعد دوستی پر بات آ رہی ہے. رسول کی پیروی نہیں کرے گا, یہ پہلی شرمندگی ہوگی اس کو, اور دوسری شرمندگی کہ کاش کہ میرا یہ دوست نہ ہوتا. اس بارے میں ترمذی کی ایک روایت ملتی ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے, لہٰذا ہر آدمی کو سوچنا چاہیے کہ وہ کسے اپنا دوست بنا رہا ہے. ہر آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے, یعنی لا محالہ وہ اپنے دوست سے کچھ نہ کچھ سیکھ رہا ہوتا ہے, اس کے عمل کے مطابق عمل کر رہا ہوتا ہے.
اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. تو دوستی کوئی معمولی چیز نہیں ہے اور انسان کے عمل صالح کو یا تو نقصان پہنچا سکتی ہے یا پھر فائدہ پہنچا سکتی ہے. اچھا دوست ہوگا تو آپ کو عمل صالح میں آگے بڑھائے گا اور برا دوست ہوگا تو آپ کو پیچھے کر دے گا. ایمان کی ایک مضبوط کڑی ہے کہ دوستی اللہ کے لیے اور دشمنی بھی اللہ کے لیے. اس شخص کو ایمان کا لطف آنے لگتا ہے کہ جب وہ دوستی بھی کرتا ہے تو اللہ کی خاطر، اور دشمنی بھی اگر کسی سے رکھی ہے تو وہ بھی اللہ کی خاطر. یعنی کوئی اگر پسند نہیں آ رہا یا اس کی عادت پسند نہیں آ رہی تو وہ عادت اللہ کو بھی پسند نہیں. دوستی عموماً لوگ کیوں کرتے ہیں؟ مفادات کی خاطر. دوستی زیادہ تر آپ دیکھیں تو مفادات کی خاطر ہوتی ہے. بہت کم دوستیاں آپ کو ایسی ملیں گی جو بڑی بے غرض ہوتی ہیں اور بڑی مخلص ہوتی ہیں، بہت کم. اور یہ آپ کو دین کے راستے میں ملیں گی جہاں آپ کا درد سمجھنے والا، آپ سے سچی محبت کرنے والا موجود ہوگا اور اس کو بدلے میں کچھ نہیں چاہیے. یہ خلوص آپ کو کہیں اور نہیں ملے گی. ورنہ دنیا میں آپ دیکھیں ہر طرف جو دوستیاں ہو بھی رہی ہیں اس کے پیچھے یا تو مفادات ہیں، ہاں لذت کے خاطر بھی لوگ دوستی کرتے ہیں لیکن یہ بہت کم ہے. زیادہ تر بینیفٹس ہی ہوتے ہیں. اچھا، یہ جن بنیادوں پر یہ دوستی ہوتی ہے، جہاں وہ بینیفٹ ختم دوستی ختم، جہاں وہ لذت ختم دوستی ختم. اگر اللہ کی خاطر دوستی ہے تو وہ باقی رہے گی. یہاں تک کہ آپ دیکھیں کہ قیامت کے دن ایسے لوگ عرش الہی کے سائے میں ہوں گے جو صرف اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں گے. اللہ ان کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا. انبیاء اور شہداء ان پر رشک کریں گے. یہ کون لوگ ہیں؟ ان کو اتنی نعمتیں مل رہی ہیں، ان کو اتنے عزت اور شان اور شوکت مل رہی ہے. وجہ کیا ہے؟ قیامت کے دن صرف ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایک دوسرے سے اللہ کی خاطر محبت کرنے کی وجہ سے اتنا نوازے گا. یہ دوست جو ہیں وہ 3 طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں خوراک کی طرح. اچھا، خوراک آپ کب لیتے ہیں؟ دن میں جب آپ کو بھوک لگتی ہے تو آپ لیتے ہیں. بالکل وہ آپ کی ڈائٹ کی طرح، خوراک کی طرح ہوتے ہیں، یعنی آپ کی واقعی ضرورت ہوتے ہیں. کچھ دوست ہوتے ہیں دوا کی طرح، شفا کی طرح. کبھی کبھی ملتے ہیں لیکن جب بھی ملتے ہیں طبیعت بحال ہو جاتی ہے، دل خوش ہو جاتا ہے مل کے. تو کچھ لوگ اچھے دوست ہوتے ہیں یا بہت اچھے ہوتے ہیں یہ دوست، کہ آپ ان سے تھوڑا سا مل لیتے ہیں، دوا کا سا کام کرتے ہیں، طبیعت بحال ہو جاتی ہے، جن سے بات کر کے آپ کی طبیعت ہلکی پھلکی ہو جاتی ہے، آپ ریلیکس ہو جاتے ہیں. وہ آپ کے واقعی اچھے دوست ہوتے ہیں. تیسرے ہوتے ہیں بیماری کی طرح. کبھی ملیں یا روزانہ ملیں آپ کو بیمار ہی کرتے ہیں، پریشان ہی کرتے ہیں. اب ہم نے بھی دوستیاں رکھی ہوئی ہیں، اب ہم دیکھ لیں کہ ہم کہاں آتے ہیں. اور میں اور آپ پہچانے پتہ ہے کن سے جاتے ہیں؟ دوستوں سے. ہماری دوستیاں بہت میٹر کرتی ہیں. میرا جو دوست ہوگا اس سے آپ میری سوچ کا، میری چوائس کا، سب کا اندازہ لگا سکتے ہیں. میں جس کی دوست ہوں تو آپ اس کی چوائس کا، اس کی سوچ کا اندازہ لگا سکتے ہیں. انسان اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے. آج اگر آپ دیکھیں کہ کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ کاروبار کسی کو کرنا ہوتا ہے، کہیں کسی کے ساتھ کوئی رشتہ ازدواج بنانا ہوتا ہے، تو سب سے پہلے دوست دیکھے جاتے ہیں کہ اس کے دوست کون ہیں. لڑکے کے بھی دیکھے جاتے ہیں اور لڑکی کی بھی، اور اس طرح سے کسی سے کاروبار کرنا ہے تو بھی اس کے دوستوں سے اس کی معلومات کی جاتی. اچھا، کچھ دوست جو ہے وہ سائے کی طرح بھی ہوتے ہیں اور کچھ دوست سایہ بھی دیتے ہیں اور پھل بھی دیتے ہیں. یعنی اگر آپ ان کی صحبت میں بیٹھ جائیں تو ایک تو آپ کو ایک سکون ملتا ہے، کیونکہ سائے میں آپ کو سکون محسوس ہوتا ہے، اور وہ آپ کو کچھ نہ کچھ عمل کے موٹیویشن بھی دیں گے تو ان سے پھل بھی حاصل کرتے ہیں. تو کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں کہ جو سایہ بھی دیتے ہیں اور پھل بھی دیتے ہیں. اور کتنی اچھی طریقے سے یہاں دوستی کا معیار بتا دیا گیا کہ اگر کوئی دوست ہمیں قرآن سے دور کر رہا ہے، اس کا مطلب اس سے دوستی چھوڑی جائے. الا یہ کہ آپ اتنا اثر رکھتے ہیں کہ آپ اس شخص کو بجائے قرآن سے دور ہونے کے قرآن سے اس کو جوڑ دیں، اگر آپ اتنا پاور رکھتے ہیں تو. ورنہ پہلی فرصت میں ایسی دوستی سے جان چھڑائیں، کیونکہ یہ دوستی وبال بن جائے گی کل قیامت کے دن. اب آپ دیکھیں تو یہ جو 2 حسرتیں ہیں، اس شخص نے ایک کام نہیں کیا اور ایک کام کیا، رسول کی پیروی نہیں کی اور برا دوست بنایا. ایک کام نہ کرنے کی اور ایک کام کرنے کی یہ حسرت ہے.
کیونکہ انسان یہی کرتا ہے، کبھی کچھ کرتا ہے اور کبھی کچھ نہیں کرتا. اور بہت امپورٹنٹ پوائنٹ کہ دوستی جو ہے وہ انسان کی ضرورت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ صحابہ کرام کے پاس تشریف لائے. ابو ذر اس حدیث کے راوی ہیں، اور فرمایا جانتے ہو اللہ کے نزدیک محبوب ترین عمل کون سا ہے؟ کسی نے جواب دیا نماز اور زکوٰۃ. کسی نے کہا جہاد. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ترین عمل یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے محبت کی جائے. جس کسی سے بھی محبت کریں اللہ کے لیے محبت کی جائے اور اللہ کی رضا کے لیے غصہ کیا جائے. اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے. یعنی اگر آپ کسی سے خوش ہو رہے ہیں، کسی کو محبت دے رہے ہیں، تو بھی پیچھے بنیاد میں اللہ تعالیٰ ہیں. اور اگر کسی سے کسی بات پر ناراض ہو رہے ہیں، غصہ ہو رہے ہیں، تو اس کے پیچھے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. یہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب ترین عمل. کیونکہ یہ ایک عمل سامنے آیا ہے، اس کے پیچھے دل میں اللہ کی خالص محبت ہوتی ہے. اس وجہ سے چوائسز جو ہیں وہ یہ ہو جاتی ہیں. محبت صرف اسی سے محسوس ہو رہی ہوتی ہے جو اللہ والا ہوتا ہے، اور پھر اس کے برعکس غصہ اسی پر آ رہا ہوتا ہے جو اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوتا ہے. اس کے علاوہ ایک اور حدیث حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو نبی ہوں گے نہ شہداء، نہ نبیوں میں سے ہیں نہ شہداء میں سے ہیں، لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہیں ایسے درجات سے نوازے گا جنہیں انبیاء اور شہداء بھی تحسین کی نگاہوں سے دیکھیں گے، یعنی قابل تعریف ان کو دیکھیں گے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو بغیر کسی رشتے یا مالی لین دین کے محض اللہ کی رحمت یعنی کہ حصول کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے. کوئی غرض نہیں تھی، کوئی رشتہ، کوئی مالی لین دین، کوئی وجہ نہیں تھی، صرف اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے. اللہ کی قسم ان کے چہرے نورانی ہوں گے، وہ نور کے ممبروں پر ہوں گے. جب لوگ خوف زدہ ہوں گے انہیں کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا، جب لوگ غم میں مبتلا ہوں گے انہیں کسی قسم کا غم نہ ہوگا. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ سنو اللہ کے دوستوں کو نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا. اس حدیث کو ابو داؤد نے روایت کیا ہے. ایک اور حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا ملعون ہے. دنیا ملعون ہے یعنی دنیا لعنت زدہ ہے، اور دنیا کی ہر چیز ملعون ہے سوائے اللہ کے ذکر کے اور سوائے اس کے جسے اللہ دوست رکھے، اور سوائے عالم دین کے جو عالم دین ہوتے ہیں، علم سکھانے والے علماء ہوتے ہیں، اور طالب علم کے. اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. دنیا کی ہر چیز پر لعنت کی گئی ہے سوائے ان چار کے، اللہ کا ذکر جسے اللہ دوست رکھے، اور عالم دین اور طالب علم. ایک اور حدیث ہے بخاری کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اب اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں، جس نے میرے دوست سے دشمنی کی اس کے خلاف میرا اعلان جنگ ہے. میرا بندہ جن عبادتوں کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے ان میں سے مجھے سب سے زیادہ فرض عبادتیں پسند ہیں. فرضوں کے بعد نفل عبادت کرتے کرتے بندہ میرا اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے صرف وہ وہی سنتا ہے جس کی اس کو میں نے اجازت دی ہے. پھر میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ صرف وہی کچھ دیکھتا ہے جس کی میں نے اس کو اجازت دی ہے. پھر میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے صرف وہ وہی پکڑتا ہے جس کی میں نے اس کو اجازت دی ہے. پھر میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے صرف اسی طرف چل کر جاتا ہے جس طرف چل کر جانے کی میں نے اس کو اجازت دی ہے. اور جب وہ مجھ سے کوئی سوال کرتا ہے تو میں اسے ضرور دیتا ہوں، اور جب وہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے تو میں اسے ضرور پناہ دیتا ہوں. اسے بخاری نے روایت کی. یہ ایک دوستی ہے نا، سپورٹیو بن گئے اللہ تعالیٰ پوری طرح سے. پورے آزاد جنس کے ذریعے انسان اپنی ڈیلی لائف میں ایکٹیویٹیز کرتا ہے، کام کاج کرتا ہے، وہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مطابق. اچھا آپ دیکھیں کبھی آپ ایسا معاملہ ہوتا ہے آپ چاہتے ہوئے بھی غلط نہیں کر پا رہے ہوتے، ٹائم ہی نہیں ہوتا، کوئی نہ کوئی ایسا ریزن بن جائے گا کہ آپ اس چیز سے ہٹ ہی جائیں گے، اور بعد میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہ غلط تھا یا ہم شاید غلط میں پڑ جاتے، اللہ نے آپ کو پہلے سے بچا لی. سو یہ اللہ سے محبت کی وجہ سے ہوتا ہے. اور وہ حدیث جبرائیل تو آپ نے سن رکھی ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر کسی سے محبت کرتے ہیں تو وہ جبرائیل امین کو بلا کر کہتے ہیں کہ میں فلاں سے محبت کرتا ہوں اور آپ بھی کیجئے. اور جبرائیل آسمان والوں پر اعلان کرتے ہیں کہ فلاں شخص سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں، تم بھی اس سے محبت کرو.
چنانچہ آسمان والے سب کے سب اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اور پھر زمین میں اس قبولیت رکھ لی جاتی ہے. اس بندے کو ہر بندہ ایکسیپٹ کرتا ہے, اس بندے کو ہر بندہ اس کی بات کو, اس کے وجود کو ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. کیوں؟ اللہ کی محبت کہاں تک آ رہی ہے, زمین تک آ رہی. اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے. پھر اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس شخص نے اللہ کے لیے محبت کی, اللہ کے لیے غصہ کیا, اللہ کے لیے دیا اور اللہ کے لیے نہ دیا, اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے. اس میں یہی بات ہے, دوستی اور دشمنی اللہ رب العزت کے لیے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث کہ ایمان کا سب سے مضبوط کڑا اللہ کے لیے دوستی کرنا, اللہ کے لیے دشمنی کرنا, اللہ کے لیے محبت کرنا اور اللہ کے لیے غصہ کرنا. اسے طبرانی نے روایت کیا ہے. اگر آپ کسی سے اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں تو اس کو بتانا بھی چاہیے. روایت میں آتا ہے, حضرت انس اس کے راوی ہیں, کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. اتنے میں ایک آدمی وہاں سے گزرا تو اس شخص نے کہا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں اس آدمی سے محبت کرتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا, کیا تو نے اس کو بتایا ہے؟ اس نے عرض کیا, نہیں بتایا تو نہیں ہے. آپ نے فرمایا, اسے آگاہ کر. چنانچہ وہ آدمی اس کے پیچھے گیا اور اسے بتایا کہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے آپ سے محبت کرتا ہوں. جواب میں اس نے یہ دعا دی, تجھ سے وہ ذات محبت کرے جس کے لیے تو نے مجھ سے محبت کی ہے. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے. یعنی ایک تو محبت کا اظہار بہت امپورٹنٹ معنی رکھتا ہے, امپورٹنٹ ہے بہت. اور اگر آپ کسی سے محبت کا اظہار کرتے ہیں تو سامنے کیا ملے گی؟ دعا ملے گی. بہت امپورٹنٹ چیز ہے. ہم اظہار میں بھی تھوڑا رک جاتے ہیں, بتانے میں. بتانا چاہیے. اظہار بھی محبت بڑھانے کا ذریعہ ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ عز و جل قیامت کے روز فرمائیں گے, میری بزرگی اور اطاعت کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے لوگ کہاں ہیں. ایک اناؤنسمنٹ ہوگی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے کہ میری بزرگی اور اطاعت کے لیے ایک جگہ جمع ہو کر, جیسے قرآن پڑھنے والا ہی معاملہ لے لیں, تو ایک دوسرے سے محبت کرنے والے لوگ کہاں ہیں. آج میں انہیں اپنے عرش کا سایہ مہیا کروں گا, جبکہ آج کے روز میرے سایہ کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی اپنے بھائی سے ملاقات کرنے کے لیے اس کے گاؤں جا رہا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کے راستے میں ایک فرشتہ کھڑا کر دیا. جب ملاقاتی وہاں پہنچا تو فرشتے نے پوچھا, آپ کہاں جا رہے ہو؟ ملاقاتی نے جواب دیا, میں اس گاؤں جا رہا ہوں, وہاں میرا دینی بھائی رہتا ہے. فرشتے نے کہا کہ کیا تجھ پر اس نے کوئی احسان کیا ہے جسے تو اتارنے جا رہا ہے؟ ملاقاتی نے کہا, نہیں کچھ نہیں, میں تو صرف محض اللہ کی محبت میں اس سے ملنے جا رہا ہوں. فرشتے نے کہا کہ میں تیری طرف سے اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں, تجھے یہ بتانے آیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تجھ سے اسی طرح محبت کرتے ہیں جس طرح تو محض اللہ کے لیے اپنے دینی بھائی سے محبت کرتا ہے. اسے مسلم نے روایت کیا. آپ دیکھیں, صرف ایسے ہی آپ کسی سے ملنے چلے جاتے ہیں صرف اللہ کی خاطر کہ میں اس لیے چلا جاؤں کہ مجھے اس شخص سے اللہ کی وجہ سے محبت ہے, تو اللہ پھر ویسی ہی محبت ہم سے بھی کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری خاطر آپس میں محبت کرنے والوں کے لیے, میری خاطر آپس میں مل بیٹھنے والوں کے لیے, میری خاطر ایک دوسرے سے ملاقات کرنے والوں کے لیے, میری خاطر ایک دوسرے پر خرچ کرنے والوں کے لیے میری محبت واجب ہو گئی. اسے موطا امام مالک نے روایت کیا ہے. یعنی کبھی آپ دیکھیں کہ ان ریلیشنز میں کبھی آپ پیسہ خرچ کرتے ہیں کسی پر, کبھی آپ صرف آپ دیکھیں تو ملاقات کرتے ہیں, کبھی آپس میں بیٹھ کے کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں, اور کبھی ایک دوسرے سے صرف ایسی محبت دور دور سے ہی چل رہی ہوتی ہے. ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میری محبت ان پر واجب ہو گئی. اور جو چیز اللہ اپنے اوپر واجب کر لے, اللہ اپنی جو بھی واجبات ہیں اس کو کبھی نہیں چھوڑتا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا. آپ نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں یاقوت کے ستونوں پر زمرد کے بالا خانے ہیں. پتہ نہیں کیا ڈیزائن ہے جنت کی. تو یاقوت کے ستونوں پر زمرد کے بالا خانے ہیں کہ جن کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. وہ دروازے اس طرح سے چمکدار ہیں جیسے کوئی روشن ستارہ چمکدار ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا, یا رسول اللہ, ان بالا خانوں میں کون رہے گا؟ اتنا خوبصورت جو آپ نے بتایا کہ گھر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے لیے آپس میں محبت کرنے والے
اللہ کے لیے ایک دوسرے کے پاس بیٹھنے والے، اللہ کے لیے ایک دوسرے سے ملاقات کرنے والے، یعنی وہ اس گھر میں رہیں گے. اسے بیہقی نے روایت کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی خاطر کسی دوسرے بندے سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت کرتے ہیں. اسے مسند احمد نے روایت فرمایا. اصل چیز تو یہ نا کہ ہم اللہ کی نظروں میں اپنی عزت بنا لیں. تو اللہ کی خاطر جتنا محبت کریں گے، کوئی اپنی اولاد ہو، شادی شدہ ہیں، اپنے ہسبینڈ سے، اپنے رشتہ داروں سے، جس سے بھی محبت کریں اللہ کی خاطر، اس محبت کا لطف ہی کچھ اور ہے، اس کی فیلنگز ہی کچھ اور ہے. کیونکہ پھر اس میں آپ کافی کمپرومائزنگ بھی ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ کے لیے کی ہوتی ہے نا، اور اجر پھر کس سے چاہیے ہوتا ہے؟ اللہ کی. یہ محبت بڑی بے لوس بھی ہوتی ہے، خلوص والی بھی ہوتی ہے، کیونکہ ہم اس بندے سے کوئی اجر نہیں چاہ رہے ہوتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک اور برے دوست کی مثال کستوری والے نے خوشبو والے اور بھٹی دھونکنے والے کی مانند ہے. کستوری والا یا تو تمہیں تحفے کے طور پر کچھ دے دے گا، کیونکہ کستوری سے خوشبو آتی ہے، یا تم اسے خود خرید لو گے، یا تم اس سے اچھی خوشبو ہی پالو گے. اگر اس کے پاس بیٹھ بھی گئے اس کی دکان پہ یا اس کی جگہ پہ تو اس سے خوشبو کپڑوں میں آ جائے گی. اور بھٹی دھونکنے والا یا تو تمہارے کپڑے جلا دے گا یا تم اس سے بدبودار دھواں حاصل کرو گے. تو اچھا اور برا دوست ایسا ہی ہے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. تو یہاں یہ جو دوستی کی بات ہے، دوستی پر تو کتنے نام عربی زبان میں آتے ہیں. کچھ نام اگر آپ دیکھیں تو حیرت ہوگی آپ کو کہ یہ صرف ایک جذبہ ہے دوستی کا. اس کے لیے تقریباً 10 کے قریب تو نام آتے ہیں، جس میں نمبر 1 خلیل. خلیل کہتے ہیں ایسے دوست کو کہ جس کی وجہ سے سارے رشتے کٹ جائیں، جس کے لیے دل خالی ہو جائے. دوستی اور محبت کا وہ گہرا تعلق جو دل کے وسط میں چلا جائے، اس کو کہتے ہیں خلیل ہونا. اور خلیل صرف اللہ رب العزت کو ہی بنایا جا سکتا ہے. اس بارے میں مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اگر خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن وہ تو اللہ کی ذات ہے. ابو بکر میرے دوست اور دینی بھائی ہیں. اسے مسلم نے روایت کیا. تو خلیل ایسے دوست کو کہتے ہیں کہ جو محبت اور دوستی کا ایسا گہرا تعلق جو دل کے وسط میں چلا جائے، جو مشکل میں کام آئے، آپ کی تنہائی میں بھی کام آئے، آپ کے غموں کا سہارا بنے. یہ صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے اور کوئی نہیں بن سکتا. جس کے محبت کے لیے دل خالی ہو جائے، اور صرف اللہ ہی کی ذات کو بنایا جا سکتا ہے. دوسرا کریم. کریم کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے دوستی کے لیے. کریم ایسے دوست کو کہتے ہیں جو ہم سر ہو، ہم عمر ہو. جو سیم ایج کے دوست ہوتے ہیں نا، اس کو کریم کہا جاتا ہے. ہم سر، ہم عمر. وہ شخص جو دوسرے شخص کا ہم عمر ہو اور بہادری اور شجاعت میں اس کا ہم سر ہو، یعنی کوالٹیز اس کی جیسی ہوں، سیم. کیونکہ آپ نے ایسے بھی دوست دیکھے ہوں گے جو اسٹیٹس میں بہت فرق ہوتے ہیں، عمر میں بھی فرق ہوتے ہیں، درجے میں بھی فرق ہوتے ہیں، لیکن دوست ہوتے ہیں. لیکن یہاں یہ ایک ایسے دوست کی بات ہو رہی ہے جو ہم عمر بھی ہیں اور ہم سر بھی ہیں. ایک ہوتا ہے رفیق. رفیق کہتے ہیں قریب رہنے والا، ہمدرد اور ساتھی. اچھے دوست کو ہی کہتے ہیں موافقت کرنے والا، سپورٹیو، موافقت کرنے والا. رفیق آتا ہے قرآن پاک میں یہ لفظ بھی. ہمدرد، ساتھی اور قریب رہنے والا. اسی طرح سے صدیق، سچا اور وفادار دوست. اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سب سے پیارے دوست کو یہ لقب خود دیا تھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسی طرح سے حمیم، ولی حمیم آتا نا. حمیم کہتے ہیں گرم جوشی دکھانے والا دوست. جو کوئی آپ کے ساتھ غلط کرے، غصہ اس کو آ رہا ہو، ایسا دوست بھی بہت قریب ہوتا ہے. اچھا، ولی بھی آتا ہے، نزدیکی دوست کو کہتے ہیں. حامی اور ناصر کو بھی کہتے ہیں، جو مدد کرنے والا اور حمایت کرنے والا. اچھا، ولی جاہ، یہ بھی ایک لفظ آتا ہے قرآن پاک میں. ولی جاہ گہرے دوست کو کہتے ہیں. اصل میں جو لفظ قرآن میں آیا نا دوستی کے لیے، میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ دوستی پر قرآن پاک میں کتنی بات ہوئی ہے. اسی طرح سے بطانت بھی آتا ہے. بطانت ایسا دوست جس کو آپ کے راز بھی معلوم ہو. بطن سے نکلا ہے، باطانون، بطن پیٹ کو کہتے ہیں.
بطونت، ایسا دوست جس کو آپ کے راز بھی معلوم ہوں. صاحب کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے دوستوں کے لیے. ایسے دوست جو ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہوں، آپ کلاس فیلوز ہیں، ٹھیک ہے، کولیگز ہیں. صاحب جیسے صحابہ کرام تھے. محبت بھی استعمال ہوا ہے، ود بھی استعمال ہوا ہے. ود شدید چاہت کو کہتے ہیں. اس پر اتنی بات ہوئی ہے قرآن پاک میں کیونکہ دوستی انسان کی ضرورت ہے. تو پہلا لفظ تھا خلیل. ٹھیک ہے، کچھ بھی لکھ لیں تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا. کریم، رفیق، صدیق، ولی، حمیم، ولیجہ، بطونت، صاحب. ٹھیک ہے، اور محبت کے لفظ استعمال ہوتے ہیں. محب کا لفظ، محبت کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے قرآن پاک میں، اور الفت کا بھی، اور ود. ودود اللہ کا نام بھی ہے، شدید چاہت کو کہتے ہیں. اچھا، اب آپ دیکھیں کہ آپ نے یہ اسٹیٹمنٹ اکثر سنی ہوگی کہ انسان جو ہے وہ سوشل اینیمل ہے اور وہ اکیلا الگ تھلگ نہیں رہ سکتا. انسانوں کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے عادت رکھی ہے وہ الگ تھلگ نہیں رہ سکتا. اچھا، اگر جو الگ تھلگ رہتا ہے نا وہ صحیح طور پر اپنی زندگی جی نہیں پاتا. جو الگ الگ رہتے ہیں لوگ، ان کو آپ دیکھیں وہ اپنی زندگی سے وہ فروٹ حاصل نہیں کر پاتے. انسان کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے سب سے پہلے تو ان کو رشتہ دار دیے گئے ان کی پروٹیکشن کے لیے، پھر دوست. اور دوستی اتنی زیادہ انفلوئنس رکھتی ہے ہماری زندگی میں کہ آج کی نوجوان نسل اپنے والدین سے زیادہ دوستوں کی بات مانتی ہے. اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. تو ہم میں سے کوئی بھی نشانی نہ بنے، کیونکہ ہمارے ماں باپ جو ہمارے لیے خیرخواہ ہو سکتے ہیں وہ ہمارا دوست کبھی نہیں ہو سکتا. اور دوستیاں رکھیں دین کی بنیاد پر، کیونکہ اس دوستی میں کوئی لالچ نہیں ہوگی، کوئی غرض نہیں، کوئی بے وفائی نہیں. ورنہ باقی ساری دوستیاں جو ہے نا، جن کو بہت معذرت کے ساتھ کہوں گی لوگ ٹائم پاس کہتے ہیں، وقت گزارنے کا ذریعہ بس. لیکن جو دینی دوستیاں ہوتی ہیں ان سے تو واقعی محبت ہوتی ہے. ان کے ساتھ وفا کا دل چاہتا ہے، محبت کا دل چاہتا ہے، اور کوئی غرض نہیں، کوئی لالچ نہیں. اب یہ ہے کہ زیادہ دوست کس کے ہوتے ہیں پھر؟ جس کا اخلاق اچھا ہو، کیونکہ وہ کمپرومائزنگ ہوتا ہے، وہ سمجھوتا کرتا ہے. تو زیادہ دوست اسی کے ہی ہوں گے، یا زیادہ لوگ اس شخص کا دوست بننا چاہیں گے جس کا اخلاق اچھا ہوتا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ ہم اپنی دوستیوں کو بھی بڑا عیبدار کر دیتے ہیں. ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراضگیاں مول لے کے بیٹھتے ہیں، اور ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو دوستی کا معیار بنا لیتے ہیں کہ جی یہ آپ کریں تو آپ ہمارے دوست، ورنہ نہیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. تھوڑا ہمبل ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے، اور لوگوں کو ان کی غلطیوں اور کوتاہیوں کے ساتھ ہی قبول کرنا ہی آرٹ ہے. ورنہ ہاں یہ ضرور ہے کہ ایک اچھا دوست ہمیشہ دوستی نبھانے کے لیے اصلاح کرتا ہے اور ہر اچھی چیز میں ساتھ دیتا ہے، غلط چیز میں ساتھ نہیں دیتا. لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم تو دوستی کے نام پہ مطالبے بھی اتنے کرتے ہیں. اچھا، اپنے دوست کے سر پہ سوار ہی رہتے ہیں، اور اس کے ساتھ بے تکلفی کرنا، اس کی ہر چیز کو اپنا سمجھنا، ہم اپنا حق سمجھتے ہیں. تو یہ دوستی نہیں ہے دراصل، کہ ہم جب دل چاہیں اپنے دوست کو فون کر لیں، وہ تو بیٹھا ہی ہمارے لیے ہے، اس کا گھر بھی ہمارا، اس کا ٹائم بھی ہمارا، وہ بھی ہمارا، سب کچھ ہمارا. ایسا نہیں. اس طرح سے جو بھی بے تکلفیاں ہوتی ہیں جن دوستیوں میں، اس کو بے اعتدالی بھی کہتے ہیں، وہ دوستیاں سروائیو نہیں کرتی. اس کو کوئی لائف نہیں ملتی، اس دوستی کو کوئی زندگی نہیں، کوئی بقا نہیں. مثلا نماز لیٹ کر دی، کہیں ساتھ بیٹھے ہیں تو نماز لیٹ کر دی، ذکر چھوڑ دیا، غلط باتوں پر اوکے کر دیا. اگر ہم کسی کو کھونا چاہتے ہیں نا، اس کے ساتھ بدتمیزی کر لیں، آپ اس کو کھو دیں گے. یہ یاد رکھ لیں ہم جملہ سب، کہ اگر میں کسی کو کھونا چاہتی ہوں تو میں اس کے ساتھ بدتمیزی کر لوں، اس سے آپ روٹھیں اور اس کا وقت ضائع کریں اور ناجائز مطالبے کریں، آپ چند دنوں میں اس کو کھو دیں گے. حالت مجبوری اگر کسی رشتے کو نبھانے کے لیے وہ رہ بھی جائے گا تو دل سے محبت نہیں کرے گا. اچھا، مومن کے ایمان کا کرائیٹیریا کیا ہے کہ وہ اپنے دوست کے لیے کیا پسند کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے. ایک سمپل کرائیٹیریا ہمارے پاس آ جاتا ہے. جن کے اخلاق اچھے ہوں گے ان کے دوست بھی زیادہ ہوں گے، لوگ ان کا دوست بننا چاہیں گے، ان کی دوستی ان کے لیے بڑی نعمت ہوگی. اور کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں نا کہ جن کو اگر وہ چلے بھی جائیں اس دنیا سے تو وہ ہماری یادوں میں جیتے ہیں. تو اسی لیے بہت امپورٹنٹ چیز ہے جس پر قرآن نے بات کی. ایک اچھا دوست، آپ اس سے غم بانٹتے ہیں تو آپ کا غم ہلکا ہو جاتا ہے، آپ اسے خوشی بانٹیں تو آپ کی خوشی دوہری ہو جاتی ہے، دگنی ہو جاتی ہے. اور دوستی میں کبھی شک نہ آنے دیں،
کیونکہ دوستی میں جب شک آتا ہے تو وہاں سے بدقسمتیاں شروع ہو جاتی. چھوٹی موٹی باتیں تو ہر رشتے میں آ جاتی ہیں، لیکن ان موقعوں پر کیا کرنا چاہیے؟ اچھے وقت کو یاد کرنا چاہیے. آپ کسی کے بھی احسان کو یاد کر کے ہی شکر گزار ہو سکتے ہیں، ورنہ تو شکوہ ہی کر سکتے ہیں. اور اگر آپ ایک کامیاب انسان ہیں تو اس کے پیچھے بھی آپ کے دوست ہوتے ہیں. پتہ ہی یہ بات؟ ایک کامیاب انسان کے پیچھے بھی کہیں نہ کہیں اس کے دوستوں کا ہاتھ ہوتا ہے، اچھے دوستوں کا. ورنہ برے دوست ہوتے تو وہ اس کی ٹانگ کھینچتے، لیگ پولنگ کرتے ہیں جس کو کہتے ہیں. تو یہاں پر اس شخص کو جو افسوس تھا وہ یہی تھا کہ میں نے اس کو دوست کیوں بنایا، کاش کہ میں اس کو دوست نہ بناتا، کیونکہ اس نے مجھے اللہ کے ذکر سے دور کر دیا. حالانکہ مجھے قرآن کی اہمیت کا پتہ چل گیا تھا. تو پھر یہ شیطان واقعی انسان کے لیے بڑا ہی بے وفا ہے.